السلام علیکم۔ اسم رشید کے ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے تو پیش خدمت ہے نور قرآن جو اخبار مشرق میں شائع ہوتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، از ڈاکٹر مولانا صبا اسماعیل ندوی علیق، تجارت حلال، سود حرام ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 274۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو جو وہ لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ 275۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ محبوب نہیں رکھتا کسی بھی ناشکرے گنہگار کو۔ 276۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 277۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے، اگر تم مومن ہو۔ 278۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ 279۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ 280۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کھایا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 280۔ سورہ بقرہ رکوع 38 آیت 274 سے 281، پارہ 3۔ صدقہ و نفاق کا ذکر کے بعد اب تجارت، سود، قرض اور رہن کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق مال سے ہے۔ مال انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ انسان اس کے حصول کے لیے جائز و ناجائز ہر قسم کے راستے اختیار کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے اس راستے کی ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ مال کے تبادلے کے وہ راستے جن کے
ذریعہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے کام آنا۔ راستوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور مال کھانے کے وہ طریقے جن کے ذریعہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم و جبر کرتے ہیں ان کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو ناشکرا اور گنہگار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے لعنت و مصیبت کا اعلان فرمایا۔ مال و دولت کے حصول کے لیے تجارت ایک جائز راستہ ہے جسے اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ اپنے بندوں پر رحمت و برکت کی برسات کرتا ہے۔ تجارت کے ذریعہ انسان دوسروں تک اس کی ضرورت کی چیزیں پہنچاتا ہے اور بدلے میں اپنے لیے کچھ منافع حاصل کرتا ہے۔ اس کے برعکس مال کھانے کا ایک مشہور راستہ سود بھی ہے، مگر اس میں ساہوکار صرف غریبوں کا خون چوستا ہے اور کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ یہ سود ایک کھلا ہوا سماجی ظلم ہے، اس لیے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور سماج کے مصیبت زدہ افراد کو مزید مصیبتوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے ان کو یہاں سخت ترین وارننگ دی اور ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا مقروض ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو تم کو چاہیے کہ تم ان کو آسانی تک ضرور مہلت دو، بلکہ تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کا قرض معاف کر دو اور اپنی رقم کی واپسی کے لیے اس کے بجائے اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لو۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں نور قرآن سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں بروز جمعہ یعنی کہ 24 مئی 2024 کو شائع ہوا ہے۔ یقیناً یہ قرآنی باتیں ہیں، آسمانی باتیں ہیں، یہ ہر کے دل کی بات ہے اور سچ کو کوئی آنچ نہیں ہوتا اور قرآن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ نور قرآن یقیناً پسند آیا ہوگا، جس کے مصنف تھے جناب مولانا صبا اسماعیل علی گڑھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سے ضرور اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔